اوور ٹو یو میرا بھائی. جی عثمان بھائی جواب دیجیے گا. حذیفہ آپ کی اسپیس ہے پلیز. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. جی ارمغان آپ بات کریں. اصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری حذیفہ بھائی اسپیس آپ کی ہے تو میں بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں. یہ آپ برا تو نہیں مانیں گے کہ میں جواب دے رہا ہوں؟ نہیں ارمغان آپ بات کیجیے پڑھیں آپ. نہیں بڑا نہیں آپ بولیں. ایسے کوئی بات نہیں ہے, وہ بھائی کا سوال تھا تو انہیں جواب دینا ضروری ہے. یہ بڑے بھائی چھوٹے دیکھیں, میں کوئی نہیں بولے گا. شاد بھائی دیکھیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر حذیفہ آپ بول رہے, آپ جواب دے دیں. سر بہت شکریہ. میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹکٹس اناؤنس کر دی ہیں. پہلے کاغذات چھینے گئے, کاغذات چھیننے کے بعد پھر ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر کینڈیڈیٹس کو تنگ کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے. تو ابھی حالات یہ ہیں کہ ٹکٹس اناؤنس ہو چکے ہیں اور پولیس ٹکٹ ہولڈرز کو ڈھونڈ رہی ہے. تو دعا کریں آج رات کو سارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے جائیں گے, صبح ہم اپنے اصلی والے ٹکٹ اناؤنس کر دیں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو جیت پاکستان کی ہوگی, پاکستان کے سچے بھائی صاحب کمال ہے یار, قسم سے کمال ہے, کمال ہے. ایشین اینجل آپ میوٹ میں جائیں. ایشین اینجل آپ میوٹ میں جائیں سر. صاحب یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہوں گی پلیز. جی بہن بولے. جی بول رہے ہیں, وہ بھاگ گئے. چلو جی, میں وہاں پہ گیا تھا, وہ بھاگ گئے سارے. آپ اپنا جاری رکھیں. میں نے کہا چلو شوگر لگا لیتے ہیں, نیا تجربہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بند کر دیا. جی تھینک یو. اچھا بھائی میں بول سکتا ہوں عابد بھائی؟ جی بولے جی اچھا جی بھائی نے بات کیا کہ وہ اٹھا لیں گے. دیکھیں یہ اسٹریٹجی بڑی کمال کی ہے کہ انہوں نے صرف ابھی پشاور اناؤنس کیا ہے اور کوئی نہیں کیا, کہ آج رات دیکھتے ہیں پشاور کی کیا پوزیشن آتی ہے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں لوگ, قسم خدا کی سمجھ گئے. جواب اچھا دیا تھا اس نے, بس مذاق بھی دیا لیکن ٹھیک دیا. جی بی ایف ٹی بھائی سوری یار, میں نے کہا چلو ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ویری گڈ, زبردست. اچھا سعید صاحب کو موقع دے, بات کر رہے تھے کوئی بھائی. جی اچھی بات ہے, ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. ایکسپیریمنٹ دیکھو, کوئی پلیٹ فارم ملے آپ سب کو چاہیے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو نئی چیزوں کو موقع ملے گا, اور کیسے آپ خان کا میسج آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور جو ہمارے نیچے جو چھوٹے بھائی بہن بیٹھے ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, ان کو بھی اس میں کوئی موقع ملے گا کہ وہ کوئی نئی ایپ بنائیں, کوئی انفارمیشن ان کو ملے کہ کیسے اس کو اسٹریم لائن کیا جائے. تو میں سب سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں یا ینگ ٹائیگرز ہیں, ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ بھی ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہوا کریں, اور ان کو شاید کوئی ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے اور کوئی نئی ایپ بنا لیں. بیک ٹو دا سعید صاحب, تو یہ کل ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ہمارا میسج پڑھا ابو حمدان بھائی, اور انہوں نے جا کے ڈونیشن دیا. خان صاحب کی ڈی پی انہوں نے چینج کی. مجھے کوئی مطلب نیگیٹو نہیں ہے کوئی خان صاحب کی تصویر لگاتا ہے یا جھنڈا, مگر میں سوچتا ہوں کہ خان صاحب کا جھنڈا لگانا, اور سوری پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا یا خان کی تصویر لگانا بہت اچھی بات ہے, مگر اس سے خان صاحب کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو پیج ہے یہ ہماری ایڈورٹائزنگ سپیس ہے, تو میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ pti.overseas.com کو آپ پروموٹ کریں. تو جب انہوں نے یہ پیسے دیے, پیمنٹ کر کے آئے ہیں, انہوں نے رسید لگا لی ہے, تو ہم شور ان کے بھائی بہن ان کے فرینڈز ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ڈی پی کیوں چینج کی, تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے خان کو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو بھی ہے, جو بھی ان کی استطاعت ہے, انہوں نے ڈونیٹ کر کے آئے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, میسج آگے فارورڈ جائے گا. تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا ان کو ابو حمدان بھائی انٹروڈکشن میں کرا دوں, باقی وہ اپنی بات خود کریں گے. جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی, اوور ٹو سعید بھائی.
بی ایف ٹی بھائی میں جی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سعید بھائی کی بات کرنے سے پہلے کہ یہ انہوں نے آذربائیجان میں جمع نہیں کرائی. تھنک یہ ٹک ٹاک میں ایک آپشن آئی ہے جوتیوں والی، میرے خیال سے 70 یا 80 کوئنس کے ہوتے ہیں وہ جوتی والی آپشن. مذاق کر رہا ہوں بھائی، جدھر بھی جمع کرائے ہیں سعید بھائی، آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں، جدھر بھی آپ ہیں اچھی نہیں، بات ہے، پیسے آج آپ کو میں نے ملنے چاہیے. بی ایف ٹی بھائی میں نے ان کو بڑا تفصیل سے سمجھا دیے، تو نیکسٹ ٹائم سعید بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ آذربائیجان میں جمع کراؤں گا. جی سعید بھائی اوور ٹو یو. سعید بھائی کو میں نے تقریباً 7 سعید ان کا نام ہے، اور 7 تقریباً ویڈیو میں نے بھیجی ہے، شاید سے کم یا زیادہ ہوں گی، تو بھائی کسی ویڈیو کو دیکھ ہی لیتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ لکھا تھا میرا پیارا بھائی. بٹ پھر بھی سیلوٹ آپ کو، سلام آپ کو، آپ نے خان کو چندہ دیا، اس کا مطلب ہم خان کی طرف سے، خان بھی آپ کو شکریہ کہتے ہیں. جی اوور ٹو یو میرا بھائی. جزاک اللہ بھائیوں کا شکریہ. جی جی بالکل، آپ کی ویڈیوز میں نے اصل میں بعد میں دیکھی تھی، وہ بس ایک دو ویڈیو دیکھ کے جلد بازی میں جا کے کر دیا. خیر یہ تو ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، اور یہ صرف شروعات ہے، ابھی تو یہ لمبا مشن ہے، چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ وہ جو آپ لوگوں کے جو آذربائیجان والا وہ پوائنٹ میں ابھی سمجھ چکا ہوں، تو انشاءاللہ آگے سے مستقبل میں وہ ہوتا رہے گا. باقی بالکل پروموٹ بھی کرنے میں تھوڑا سے اس پہ تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح پروموٹ کریں. کچھ اس پہ ویڈیوز بنانے کا بھی سوچا ہے کہ اس کو ویڈیوز بنا کے کس طرح وائرل کریں اور اس کو پروموٹ کریں. انشاءاللہ خان صاحب کے لیے آپ جتنے سینئر حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کی ہم باتیں سنتے ہیں، تو آپ لوگوں سے سیکھ کر ہم بھی انشاءاللہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس مشن کو آگے سے آگے بڑھائیں. کوئی سوال ہو تو جب پوچھ لیجیے گا. سوال اگین اسی ریلیٹڈ ہے میرا بھائی، اگر آپ مائنڈ نہیں کرے، اگر آپ کو اردو کے علاوہ کوئی بھی لینگویج آتی ہے، اگر اس میں آپ ویڈیو بنا لیں تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. مجھے آپ لنک سینڈ کر دیں، میں اپنے پیج بھی انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گا. بہت شکریہ. جی مجھے انگلش تو ڈیفینیٹلی سب کو ہی آتی ہوگی، تو مجھے عربک آتی ہے اسپیشلی. اگر آپ بولیں عربک، مجھے لائک میں اردو سے بھی اچھی عربک بولتا ہوں، تو اگر اس کی قسم کی کوئی خدمت چاہیے ہوگا تو آپ مجھے ضرور بتا دیجیے گا. بہت بہت اچھا خوبصورت ہوگا. جی. سارے ریچ لوگ بی تو ایف ٹی عربی میں ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ہیں، پاس کوئی ماشاءاللہ اینکر آ زبردست. گئے، اینکر آ گئے، عربی اینکر بھی آ گئے. کیا بات ما ہے. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تكلم عربي ما شاء الله عليك. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. هلا ها؟ والله هلا سعيد، والله کیفک یا معلم يا معلم هلا والله. هلا والله. وانت سعيد شو اخبارك؟ وانت الله يسلمك يا ابو حمدان، وانت تقدر تعال تجافي، تعال انا والله ما تعال اقدر تعال يلا اقول لك. يلا تعال يلا. اچھا تعال بھائی يلا ایک يلا. منٹ، بھائی جان، ایک بھائی منٹ، جان، صرف ایک یلا منٹ، نہیں، باي صرف حلوہ حلوہ ایک منٹ، حلوہ. سارے لوگ میوٹ لگائیں. ایک منٹ، ایک منٹ ذرا میوٹ لگائیں سارے لوگ، ایک منٹ ذرا میوٹ لگائیں. عبد جي الرحمان بھائی بھی جي دیکھو، پتہ نہیں آپ جي لوگ کیا کر رہے ہو. میرے کو لگتا ہے آپ اچھی بات کر رہے ہوگے. اگر ہمیں کوئی گالی گلوچ دو رہے ہیں تو یار معذرت، ہمیں کوئی اچھی باتیں کرو. آپ سارے عربی میں لگے ہو، میرے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جسٹ وانٹ ٹو سنو لائٹن سنو، موڈ. تعال 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 تعال. عابد باي بول رहे इधर आओ، मैं उनको पूछ ادھر रहा آؤ हूँ ادھر कहाँ آؤ. है. جی يلا يلا بلا يلا بلا. يلا روح. يلا ما روح. شاء मैं الله. عابد میں تھوڑا سعيد. مزہ کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک عادت ہے، ها میں جو دشمن ہے نا، وہ اس کو میں کبھی کبھی مس بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ زندہ ہے کہ نہیں. سوری ٹو سے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا نام لینے کے بعد آپ لوگوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں. وہ ہے شہباز شریف. اس کا جو 1.5 انچی کا آدمی ہے، اتنا جلدی عورت لوگوں کو کیسے پٹاتا ہے، یہ ہے ایک بات. اور دوسرا بات ہے، جب وہ بولتا ہے اس کا ہاتھ ایسا کیوں ایسا گھماتا ہے، میرے کو لگتا ہے وہ اس کو فلم میں کام کرے گا نا بہتر ہوگا. جیسا بات بولتا ہے فلم ایکٹر میں بہت اچھا ہوگا. تو بالکل صحیح بول رہے ہیں. لیکن میں نے ایک ویڈیو بھی بھیجا، لیکن یہ جو چھوٹا، اللہ معاف کرے، ایک بات کہتا ہے، جو چھوٹا گونگا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھیجا، بولا وہ صحابہ شریف کہنے پر میں نے اس کو مار دیا. میں نے بھی بھیجا تھا، کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو اس کو اچھی بات ہے، اس کو بک پالش کرنا آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ دل میں رہے گا. اگر فلموں میں کام کرے گا وہ بہتر ہوگا. سوری
मजाक किया। जबरदस्त। तो BFT भाई वो जो मैं आपको बता रहा था कि इसके बारे में ना जो ये जो डोनेशन का ये इसके इंशाल्लाह इस पे हम कुछ वीडियोस भी बनाएंगे, इसको प्रमोट करेंगे। और बाकी ये कि वो मुझे मानी भाई ने बता दिया था इसका तरीका अज़रबैजान वाला, तो ये इंशाल्लाह ये जब तक आप लोग ना मना करेंगे ना हम इसमें इंशाल्लाह पीछे नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जो जंग है ये जंग है असल पैसे की, दौलत की जंग है। एक तरफ हराम का और एक तरफ हलाल का है। हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर ज़िंदगी में कमाया है तो इज़्ज़त कमाई है, प्यार कमाया है, वफ़ा कमाई है, ईमानदारी कमाई है। नहीं कमाया तो हराम का माल नहीं कमाया। और मद्दे मुकाबिल के पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, अगर सिर्फ़ है तो हराम का पैसा है। इन हराम खोरों ने हम हलाल के कमाने वालों की जेबों से हराम के तरीके से अपना हराम का माल जमा किया है, और उस हराम के माल की वजह से ये हम पर हराम खोरी करके हुक्मरानी करने चाह रहे हैं। और हम इंशाल्लाह 24 करोड़ अवाम अपनी हलाल की कमाई से कतरा कतरा करके खान साहब का समुंदर दौलत से इस तरह भर देंगे कि इन हराम खोरों की ये हराम की कमाई इंशाल्लाह गरक होगी इन हराम खोरों को साथ लेकर। शुक्रिया। थैंक यू। और आबिद भाई तालियां। थैंक यू। और जो यहाँ पर भी है ना, मैं सुना था जो 3 बंदा का चलता है ना वहाँ पर शैतान रहता है और पुलिस पकड़ता भी है। तो जो 3 जो शैतान है वो है नवाज शरीफ का और मौलाना पेट्रोल और दूसरा क्या दिलवार डीजल, पेट्रोल नहीं डीजल है, डीजल। सॉरी डीजल। डीजल तो ये मैं तो चाहता हूँ काल क्यों ना 8 तारीख हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अगर देर होगा अच्छा भी होगा, देर मतलब सबूर का फल अच्छा ही मिलेगा। मेरे को पता नहीं, मेरा सेंस से कह रहा है। देखो वो जो तीनों जो मिलके जो ऐसा करना, तीनों का अंदर ना फाइटिंग होगा, तीनों का अंदर फाइटिंग होगा। और दूसरा बात है आपने जो कहा, एक भाई ने कहा वीडियो अच्छा वीडियो बनाना, मैंने कहा आपका गुजारिश है ऐसा एक वीडियो बनाओ। जो न्यूज में मैंने देखा जन्नत का टिकट, भाई जन्नत में भेजेगा ये तो अल्लाह का हाथ में, कौन दुजुक में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो नून कंपनी के पास टिकट किधर से मिला, कौन सा किधर से नबूवत को अल्लाह माफ करे, कहाँ से उसका आया रिसाला आया, लेटर आया उसको जो जन्नत का टिकट देता है। ये है एक बात। तो मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, शायद आफिद आउट हो गया, ठीक है। अभी बोला प्लीज एम्पायर चेक, थर्ड एम्पायर, बाद में देखा ये नो बोले, शायद आफिद को दोबारा बोलाया, उसको नोबल का एक रन भी मिल गया और 6 मारा। तो इमरान खान 6 ही मारेगा, चाहे बल्ले का निशानी हटाए, चाहे किसी भी लग जाए, इंशाल्लाह वो 6 मार के जीतेगा। थैंक यू। जी मैंने मोड पे किया, आप लोग कुछ आवाज नहीं दे रहा, पता नहीं मेरा नेट का कोई मसला है कि नहीं। दादा एक बार फिर बोलो मौलाना पेट्रोल। मौलाना पेट्रोल जो बोला था जन्नत का टिकट वो कहाँ से मिला, किधर से मिला? जन्नत का टिकट देता है वो कौन है? जन्नत में जो जाएगा अल्लाह जाने, कौन दुजुक में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जबरदस्त इस पे वीडियो बना हुआ है, अगर कभी आपको मौका लगे तो मेरा आईडी में चेक करना, मैं
कोशिश करूंगा दोबारा पोस्ट भी कर दूं आपके कहने पर, बना है बस पे। यार ये जो मौलाना पेट्रोल रिकॉर्डिंग है ना, ये क्लिप निकालना यार, मेहरबानी अच्छा BFT ये BFT क्लिप निकालना। अच्छा BFT मैं ना 1 मिनट गुरु, सॉरी BFT दोबारा, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट BFT I'll be back. Not some point there, okay? I'll be back. मैंने यूट्यूब में एक दफा देखा, मरियम नवाज ने कहा, मौलाना साहब आपको मिलकर मैंने बहुत खुश हुई, मैं उसके ऊपर एडिट करके, इस एडिट भी नहीं, उसका ऊपर मैं वीडियो बनाएगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। अगर किसी का पास है तो मेरे को भेज दी वो वाला साइट। मौलाना साहब आपको मिलकर मैंने बहुत खुश हुआ, नवाज शरीफ ने बोला था फजलुर रहमान को। ये मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, अभी नहीं मिल रहा है, पता नहीं उन लोगों ने हटा के दिया, पता नहीं क्या क्या है, बहुत ढूंढा नहीं मिल रहा है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया बंधु। BFT भाई आप हमारे साथ हैं? BFT भाई खामोशी क्यों? जी आई पूरा थिंक एक बंदा चला गया और नहीं, बाकी आई बात थिंक करो ना। बाकी बिजी हैं आई थिंक। एशियन ईगल भाई आप हमारे साथ हैं? जी जी ठीक हो गया। सईद भाई आप भी इधर ही हैं, माइक ओपन करिएगा। सईद भाई जी मुझसे कुछ कहा आपने सर? सॉरी। बस मैं पूछ रहा था कि आप इधर ही हैं ना, क्योंकि वो माइक म्यूट हुआ था तो फिर वो क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा तो एशियन ईगल भाई को क्वेश्चन रखें हैं, फिर उसको हम आगे रोटेट करते हैं, क्योंकि BFT भाई का आई थिंक नेट का इशू है। जी नज़र भाई वालेकुम सलाम, वेलकम नज़र भाई। अस्सलाम वालेकुम नज़र भाई। वालेकुम सलाम नजर मुझे जल्दी में ना आप लोगों से एक चीज़ करनी है, आबिद भाई और आपसे ना, आपको जफर भाई ने वीडियो का कहा हुआ है? जी बिल्कुल बोले जी, वो वीडियो बना के ज़रा भिजवा दें यार, जफर भाई को भिजवा दें, आबिद भाई भी और आप भी, और बाकी भी जो है ना वो। जी जफर उनको बताएं कि उन्होंने इंट्रो कैसे करना है, ऐसे जाना है जैसे वो लाइव आ रहे हैं। हाँ, वो वीडियो आपने इस तरह स्टार्ट करनी जैसे आप लाइव आ रहे हो, थैंक्स फॉर हैविंग मी करके ना, इस तरह करके स्टार्ट करनी है आपने दोनों ने। प्लीज मानी आप भी और आबिद भाई भी, और ये विजुअल प्लीज जरा। जी आबिद भाई आप इधर ही हैं? आबिद भाई आई थिंक आबिद भाई तो इतने बंदा भेजो, को बंदा भेजो। जी 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 आपकी बात समझ नहीं, आप क्या टिकटॉक भी साथ बनाते हैं? जी जी, एक मिनट जरूर। जी जी बास भाई, नजर भाई सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, मैं असल में ना मीटिंग कर रहा हूँ, जरा उनके साथ हम लोग बैठे हैं, जरा चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का आपकी और मानी की वीडियो नहीं आई है, कि आपने वीडियो बनानी है स्टार्ट करके, थैंक्स फॉर हैविंग मी, शुक्रिया बुलाने का, इस तरह करके आपने वीडियो 2 मिनट की रिकॉर्ड करनी है, तो इलेक्शन 2024 के बारे में, तो वो प्लीज़ हमें भेजें। मैं ज़रा चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास। जी ठीक है सर, तो मेरा आना बनता है या BFT का? मेरे लिए क्या खिदमत है? जो कैमरे के आगे आ जाएगा वो उसी का बनता है, ये मैंने पहले भी आपको कहा, ये क्योंकि ये वीडियो होनी है, हमने ये चलानी है, कॉन्फ्रेंस के दौरान चलनी है, प्रोग्राम चलना। नजर भाई सर मैं प्रोग्राम की देना, मैं कैमरे के सामने नहीं आने देना सर, डर लगता है, तो पता ही मैं बोल नहीं सकता कैमरे के सामने। नजर भाई आप इसको वाइंड अप करें, हम दोनों को बीच में से बेशक निकाल दें, तो मेरा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वीडियो का जिक्र हुआ तो मैंने आपको देखा, तो मैंने कहा बात कर लूं, फिर मैं आपको बता देता हूं उसको, जफर को, वो जाने दे, तुसी जानो, बिल्कुल कोई खफगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, हम राजी खुशी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो अभी हम अपनी आईडी से अपने जो है ना वो वॉइस में जो है ना वो जिस तरह आप अपलोड करते हैं उस तरह हम भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इशू है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए बाकी चंगे बदमाश हो यार, एवं तो नहीं है।
آپ نے کیا ہم نے کیا ایک ہی بات ہے بس، ٹھیک ہے آپ اسے کنٹینیو کریں. مدثر کو پوچھیں، مدثر کو اور خالد کو بھی پوچھ لیں پلیز. خالد بھائی جب تو بھی کریں گے. میں بیٹھا ہوں ادھر ہی، جب بھی آئیں جی جی میں نیچے بالکل ان سے بیٹھا پوچھ لیں ہوں، گے. آپ اپنا کیری جی آن کریں. اوکے 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 اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے، بہت بہت شکریہ. میں ابھی لیپ ہونا چاہتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو تو بنا لیا، میں پوسٹ کرنا ہے کیونکہ براڈ کاسٹ میں بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے بی پی این چالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سعودی عرب سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں بی پی این آف کر کے میں ایک ویڈیو پوسٹ کر کے میں پھر دوبارہ آتا ہوں. اور یہ بولنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایز اے رسک فیکٹر، کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں آپ لوگ کال پہ لے کے آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تھینک یو آل. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا سم ٹائم بھائی آپ ادھر ہو، 1 منٹ بیٹھ سکتے ہو سم ٹائم بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ہوں. اچھا میں بی ایف ٹی اچھا بات کر رہا ہوں. اچھا، السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی. وعلیکم السلام. جی جی بی ایف ٹی بھائی، مجھے اپنے ایک اور دوست مل گئے ہیں اسپیس پہ. ٹھیک ہے، آج تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جی جی کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر بھی بڑے بڑے پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سوال کریں گے، ان سے جواب لیں گے، اور وہ سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے. آپ دیں، مانی دے، اینجل صاحب دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا صحیح ایک بھائی دیں. میسج نظر عباس صاحب کا میسج آیا تھا، تو ندیم بھائی کو بولیں اگر وہ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے، ندیم بھائی چلیں سے ٹھیک کانٹیکٹ کریں آپ. ٹھیک، وہ بعد میں کرتے ہیں، ریکارڈنگ بھی کر لیں گے، فلم بھی بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں جانے لگا ہوں وہاں پہ. آپ وہ سن رہے ہیں آپ کو؟ جی بی ایف ٹی بھائی، آپ کوئی سوال کریں. انجم مرتضیٰ سر، آپ سنیے گا، پھر آپ جواب جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے. ٹھیک. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. جی سب سے پہلے تو سب کو سلام، ویلکم. آپ ہم سے جوائن ہوئے تھرو ٹک ٹاک. ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کی ٹیم کو سب کو سلام. کوشچن میرا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے جو ہوا تھا، جو پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے 90 ڈیز میں، کے پی کے نہیں ہوئے. تو کوشچن ہے آپ کے خیال میں 8 فروری کو الیکشن ہوگا؟ نمبر 1 کوشچن. اور نمبر 2، جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا کاغذات نامزدگی اور وہ سارا ڈرامہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کو پتا ہے. اس کے تناظر میں آپ کے خیال میں یہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس میں نیگیٹو کیا چیزیں ہوں گی جو پی ٹی آئی کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے؟ اوور ٹو یو میرے بھائی لوگوں. اچھا، جی انجم بھائی. آپ نے بولا 1 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے، ایسا ہی بولا تھا نا؟ جی جی شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے جناب ہماری اسپیس میں جوائن ہوئے. اس کا ٹائٹل تو نعرہ مستانہ ہے. باقی ہم اس کے اندر تقریباً پاکستان کی پولیٹک اور سم ٹائم انٹرنیشنل جو پولیٹک ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا معین بھائی، اس کے پہلے آپ کو دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جیک صاحب بھی اس کے اوپر بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا اس کے بعد. جی معین بھائی آپ ہیں؟ جی جی میں ادھر ہوں. اچھا السلام علیکم میری طرف سے سب کو. اچھا انہوں نے نا کوشچن کیا جی، اگر نا اس کو دوبارہ مجھے آواز کٹ گئی تھی، اگر تھوڑا سا رپیٹ. جی معین بھائی، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے سامنے ابھی جو کے پی کے جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے تھے، حالانکہ جو ایک الیکشن کمیشن کا رولز ہے وہ 90 ڈیز کے اندر انہوں نے کرانا، جب اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے. اور قومی اسمبلی کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کو بھی سیم لائک دس اس طرح ہی کرنا تھا. اور دوسرا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. اگر ہوتے ہیں الیکشن تو کل سے آپ کو کیا جو باقی نامینیشن جو فارم جمع ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھ لیں. پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے ہوا، فراروز نے کیسے کیا ہے، اور اس کے بعد ابھی کیا کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو نامینیشن والے ہیں جن کو یا ٹکٹ الاٹ ہو جائیں گے ان کو کیا مشکلات ہیں. اچھا یہ تو جو آخری بات آپ نے پہلے کی، اس کی تو پہلے ہی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ بھائی جان بندوں کو جیسے ہی ٹکٹ اناؤنس ہو گیا نا اسی وقت آپ کے لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا، ان پہ تشدد بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ان کو لیکن جب ایک مرتبہ آپ کا نامینیشن پیپر داخل ہو گیا، ٹکٹ الاٹ ہو گیا، اس کے بعد بندہ
منعرف تو ہو نہیں سکتا، مطلب قانونی طور پہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی، لیکن اس کو کمپین سے روکنے کے لیے اس کے سارے حربے وہ استعمال کریں گے اور کمپین نہیں اس کو کرنے دیں گے۔ اور دوسری چیز اس کی فیملی کو تنگ کیا جائے گا، اگر کہیں سے اس کو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی آپ نے بات کی الیکشن کی، الیکشن یہ نا الیکشن کروائیں گے اور الیکشن سے روکیں گے نہیں گے، لیکن اس کے لیے یہ الیکشن میں اتنا ابہام پیدا کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کو آخری وقت تک بھی جو ہے نا، یہ جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی مطلب اگر کوئی ووٹ کرنے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی یہ رکھیں گے کہ وہ بھی نہ آ سکے، اور کافی لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی روکا جائے گا، اس ووٹ کو بھی کہ وہ پاکستان نہ پہنچے کسی طرح سے بھی۔ دوسرا ابہام اس لیے ہوگا کہ لوگوں میں الیکشن کا انٹرسٹ ہی ختم کر دیا جائے، اس کی وجہ سے جو آپ کا ووٹ کاسٹ ہونا ہے نا اس کا وہ بہت ٹرن آؤٹ کم رہے، اور جس میں جیسے ہی یہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کو زیادہ بیلٹ پیپر جو سرکار نے ٹریننگ دی ہے اس میں وہ ایشو کریں گے، تو جو پھر ان کو جو دھاندلی کرنی بڑی آسانی ہو جائے گی اس میں کہ وہ اپنی مرضی کا ان بیلٹ پیپر جو خالی ہوں گے ان پہ موریں لگا لگا کے ان کو ڈالیں گے ڈبوں کے اندر۔ تو یہ طریقہ ہے اب میسو ریگنگ کرنے کا، لیکن آپ ان چیزوں کو دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ اگر الیکشن ہوتا ہے، جب آپ نے دوڑنا ہوتا ہے، آپ جناب وہاں پہنچ جاتے ہیں گراؤنڈ میں دوڑنے کے لیے، تو پھر آپ ریڈی رہیں، اپنی کٹ بھی تیار رکھیں، آپ اپنے شوز بھی پہن کے رکھیں، سارا کچھ کر کے رکھیں کہ جیسے ہی وسل جو ہے وہ بلو ہوگی تو ہم نے دوڑ لگا دینی ہے، اگر نہ وسل بلو ہوگی تو پھر ہم پھیر رہے ہیں سائڈ پہ۔ تو اس وجہ سے یہ ڈاؤٹ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن کروائیں گے بھی، تو اس وجہ سے ریڈی بھی رہیں اور اپنا اکوپمنٹ بھی تیار رکھیں، اور جتنا کم ہو سکے ان کو دھاندلی کا موقع نہ دیں بس۔ جی انجم بھائی۔ جی شکریہ موہن بھائی۔ جی جیک صاحب آپ بھی ہیں ادھر؟ جی بھائی جان، وہ موہن بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بات کیا ہے، جو بھی طریقہ کار ہے نا موہن بھائی نے، میں بھی یہی سوچ رہا۔ جی سر۔ اچھا سر، اچھا انجم، اب آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو ادھر سے ہمارے وہ جواب دیں گے، کوئی سوال ہے؟ اچھا مجھے عابد بھائی ایک چیز یہ بتائیں نا، یہ جو آپ کے پارٹیسپینٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کس جگہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے؟ یہ ہے تو اس کے ساتھ یہ چلے ٹھیک ہے، آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر ہے، لیکن یہ میں کس جگہ سے وہ مدھیہ پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں، پھر ہمیں کچھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ سارے میرے اوورسیز ہیں سر، کل فرانس سے ہے، اور ایک دو جو ہیں وہ آپ کے عرب امارات سے ہیں، تو باقی زیادہ تر جو ہے نا یورپ سے۔ چلے ٹھیک ہو گیا، تو بیسیکلی ان کے بیسیکلی روٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں روٹ کاسٹ یہ پاکستان میں ہے، کسی کے ان کے جو پولیٹیکل جو سب کے ہم سب وہیں سے سب کے۔ چلیں ٹھیک ہوگا، پھر آسانی ہوگی۔ جی موہن بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے کریں تو پھر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو جی کوشچن میں کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ بڑی 2 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہے، ہر بندہ ہی اپنے تئیں لگا ہوا ہے۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ لوگ پاکستان جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، وہاں پہ اپنے دوستوں، ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ آپ کی مجبوری ہے تو آپ نہ جائیں، کسی کو تھریٹ ہے تو وہ بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ یہ ٹک ٹاک پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ تصویریں وغیرہ بھی لگائی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مطلب بالکل نہیں پتا کسی کو بھی آپ کا، تو آپ لوگ جا کے الیکشن کے اندر مطلب کوئی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں، بالکل یہ یہاں سے مطلب بیٹھ کے ہی آپ سپورٹ کریں گے؟ بی ایف ٹی بھائی کون جواب دے گا؟ ایگل بھائی کو جواب دیتے ہیں۔ جی ایگل بھائی اوور ٹو یو۔ ایگل بھائی آپ جواب دیں۔ بالکل دے رہا ہوں میں جواب۔ پہلی تو بات ہے کہ ویلکم جی، آپ جو ہے وہاں سے ہمارے پاس ٹک ٹاک ٹیم کے پاس آئے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا سوال جناب یہ تھا کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں یا کس طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے اپنے اپنے حلقوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور ان کو جہاں کہیں جیسے بھی ہے
ہر طرح کی جو ہے مدد فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ آزادی اور آزادانہ جو ہے اپنے ووٹرز کو بہتر انداز میں پولنگ اسٹیشن تک لے جائیں اور وہاں سے جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کروا سکیں. ہر حلقے میں اسٹریٹجی بالکل چینج ہے اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا وہ ایک اپنی مثال آپ الیکشن ہوگا اور لوگ جوگ در جوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے نکلیں گے. اور ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں کو جس طریقے سے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ان اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں اپنے حلقے میں تو وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ ہماری اسٹریٹجیز ہیں اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھ کے جانا بھی وہاں جا کے بھی یہی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہر حوالے سے تو وہ دی بیسٹ ہوگا. میری ذاتی رائے ہے اور اس کے اوپر میں بھی جو ہے کام کر رہا ہوں. جی تھینک یو. جی انجم بھائی آپ کی طرف سے کوئی سوال؟ جی بالکل. میں احمد بھائی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ ہے کہ بیسیکلی پہلے دیکھیں آج پی ٹی آئی کو ٹکٹ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ الاٹ ہو جائیں گے. ٹھیک. باقی آپ ان کے روٹ کاسٹ اگر ہیں پاکستان میں تو ان کو کہیں باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کے جس حلقے میں جتنے بھی اور کینڈیڈیٹ انہوں نے نامینیشن فارم جمع کیا وہ وڈرول کرا لیں. ایک نمبر کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. آپ کو ایک ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی کسی برادری میں دوست کو ملا ہے ٹکٹ نہیں ملا, آپ نے بیٹ کو دیکھنا ہے اور پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کا عمران خان صاحب کے آپ ان کے لیے کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو بھی کینڈیڈیٹ جس حلقے میں ہوگا چاہے نیشنل اسمبلی کا ہو یا پروونس اسمبلی کا ہو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے اس کو ٹکٹ نہیں ملا. چھوڑ دیں کیونکہ دیکھیں آپ ابھی جب اس طرح کے حالات میں ہوں اس کو اگر کہا جائے حالت جنگ میں ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی جناب آپ اس میں جو بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کو الحمدللہ کریں اور جو بھی کینڈیڈیٹ جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے اس کو جس طریقے سے بھی ہو آپ اپنے پوری کوشش کریں اور اس کو اٹھا کے اس کو جتنے بھی اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کمپین وہ کریں. اور باقی جتنے بھی آپ نے کہ دوست یا عزیز و کارم نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو وڈرال کروا دیں تاکہ یہ اچھا ہوگا جائے کہ آپ جو یہ بیسیکلی ہم آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں. سوال جو آپ کیا کرنے ہیں بیسیکلی ہم ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کریں گے تو بہتر ہے ہمارے لیے کیونکہ آلریڈی ہم تو ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مطلب الیکشن اگر یہ نہیں بھی کراتے جس طرح یہ دوسرا سپریم کورٹ کے ججز کے ریزائن آنا شروع ہو گئے ہیں کل ہو سکتا ہے کچھ اور آ جائیں اور مطلب نہیں بھی ہو سکتے ہیں کل پی ٹی آئی کو بیٹ بھی مل سکتا ہے تاکہ ہم مطلب یہ ڈے ٹو ڈے جو نا نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. یہ باقی بیسیکلی جو پیچھے جو چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے تسلسل سے چل رہا ہے. 2 سال سے پہلے جب پی ٹی آئی کو خان صاحب نے 9 اپریل سے نکلی تھی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بدماشیہ کا جو مافیا کو اپنا جو قبضہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن اس کا یہ روز کے روز وہ دیکھیں کس طریقے سے آپ کے لیے ایک نئی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو وہ عبور کرنی پڑتی ہے. جی عابد بھائی نیکسٹ روٹ سے کہیں بات. جی شکریہ انجم. اچھا انجم ہم جو ہے نا یہاں پہ ایک کمپین چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہماری کمپین ہے. آپ سب لوگ بھی میرے گھر اوورسیز ہی ہیں سارے بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے اوورسیز بیٹھے ہوئے نا انجم؟ نہیں یہ پاکستان سے ہیں. یہ جو پاکستان کے نام سے آئی ڈی یہ پاکستان سے ہیں. 2 بندے ہمارے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں بارہ جڑتے رہتے ہیں. باقی اوورسیز یہ موسٹ ہم بندے زیادہ تر یہ بھی آپ سے بات کریں گے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ہمارا ایک میسج سن لیں. میرے بی ایف ٹی بھائی جو ہیں بی ایف ٹی ہے یہ ایک میسج دیں گے. اگر یہ میسج اسی جو کہ آپ میوٹ لگائیں سر اور ملک جی میوٹ رہو ذرا سوری بی ایف ٹی بھائی آپ اپنا میسج دے دیں. سن رہے ہیں یہ بی ایف ٹی بھائی اور ملک جی میوٹ رہو تھوڑی دیر. جی بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم ہمارے بھائیوں بہنوں جو جہاں سے بھی پاکستانی جہاں سے بھی سن رہے ہیں. ہمارے او بی سی 2-3 چھوٹے میسیجز ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے بولا کہ سپورٹ ہم ماشاءاللہ یہاں پر عابد بھائی نے بتایا ہوگا پچھلے 6 مہینوں سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو جہاں جہاں جو سٹکرنگ نظر آ رہی ہے بلے کی تو ابھی الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوا تھا تو ماشاءاللہ ہم وہ سیلف فائنینس پہ وہ سٹکرنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو بھی ہیں اس کی ویژول بھی ہیں اور آپ فزیکلی اگر پاکستان میں ہو خیبر سے کراچی اور کراچی سے لاہور اور لاہور سے بلوچستان تک وہ سٹکرنگ لگ رہی ہے ہماری اسی عابد بھائی کی براڈ کے تھرو. باقی ہمارا میسج کیا ہے
ہم یہاں پر خان کی لیگل ٹیم کے لیے اور پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے الیکشن کیمپین کے لیے، ان کے لیے ہم فنڈنگ کلیکٹ کر رہے ہیں PTIoverseas.com. تو یہاں سے اوورسی آپ جائیں گے تو آپ 3 آپشن ہے آپ کے پاس، ڈونیشن فرام UK، ڈونیشن فرام USA اور ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آپ یہاں پہ بھی جا کے ماشاءاللہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو اوبیسی خان کے لیے ہے. دوسرا ہماری یہ کیمپین ہم اوورسیز سے چلا رہے ہیں. اگر آپ بھائی اوورسیز ہو تو آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پاکستان میں ہے تو اس میسج کا سیکنڈ پارٹ آپ کے لیے ہوگا. تو پہلے پارٹ میں یہ ہم نے یہاں پر ریمیٹنس کو ہم زیرو آؤٹ کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی 0.7 to 1.2 بلین پر منتھ جا رہا ہے ریمیٹنس پاکستان کو. ٹھیک ہے، رائٹ ناؤ 17 بلین تک پہنچ گیا ہے. 32 بلین خان صاحب کے ٹائم پہ تھا، پھر 22 ہوا، پھر 19.7 ہوا، اب 17 ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریمیٹنس کو کم از کم 15 تک لے کر آئیں، 15 اور بلو. اوبیسلی زیرو تو ہو نہیں سکتا، ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہماری سب بہن بھائیوں سے یہاں پر ریکویسٹ ہوتی ہے جو اوورسیز ہیں کہ پاکستان کو 9 فروری تک بالکل ریمیٹنس نہ بھیجیں، جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے. اور اگر مجبوری میں بھیجنا ہے تو صرف اتنا بھیجیں جس میں آپ کے گھر کا خرچہ چلے، چولہا جلے، اور اس سے زیادہ نہیں. تھوڑی سی کفایت شعاری کریں. آپ اپنی سیونگ کریں، جس کنٹری میں بھی ہیں پیسے آپ سیو کریں گے تو 8 فروری کے بعد آپ کے پاس انشاءاللہ اچھی اماؤنٹ ہوگی. وہ اب جب خان آئے گا، الیکشن جیتے گا، تو آپ پاکستان کو اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گے، مگر اس میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، اور عمران خان کی حکومت کا بھی فائدہ ہوگا. ایک دم بوسٹ ملے گا. دوسرا ہمارا میسج جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ پلیز آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو فریز کر لیں 8 فروری تک. ہم سب نے سنا ہے کہ خان کو خون دے دیں گے، جان دے دیں گے. خان کو ہماری جان کی ضرورت نہیں ہے. صرف تھوڑا سا ڈسپلن ہم کریں اپنی فائنینس میں، وہ خان کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ پاکستان میں 8 فروری تک ہو سکے یا ایون مہینہ ایون آفٹر، کہ آپ نے کوئی زمین نہیں خریدنی، کوئی گھر نہیں خریدنا، کوئی کمرشل یا ریزیڈینشیل پلاٹ نہیں خریدنے. اور اگر آپ نے خریدنے بھی ہیں تو اس کو پوسٹ پون کریں 8 فروری تک. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اپنی بڑی بائنگ نہیں کرنی، کوئی گاڑی، موٹر سائیکل یا کوئی اپلائنسز، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، ان سے آپ گریز کریں. بلکہ کپڑے اور جوتے ہو یا اینی تھنگ آپ سپر مارکیٹ سے خریدتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدتے ہیں، جس چیز پہ ٹیکس آتا ہے اس کو آپ کم سے کم خریدیں، بلکہ نہ ہی خریدیں تو بھی بیٹر ہے. ظاہری بات ہے کھانا وغیرہ آپ لوگوں نے کھانا ہے، اور بچوں کی اسکول فیس وغیرہ دینی ہے، وہ تو نارمل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے الیکٹریسٹی اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کے 5 بلب ہیں، ان میں سے ایک بلب آپ نہ جلائیں. اس سے کیا ہوگا، انرجی کنزمپشن ہوگی، پاکستان کا بھی بھلا ہے، انوائرمنٹ کا بھی بھلا ہے، اور آپ کا بل بھی کم آئے گا، آپ کی جیب پہ بھی کم خرچ آئے گا. ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے گورنمنٹ کو کم سے کم ٹیکس دے رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لیگل ہیں. ہم نے اس کو لوگو دیا ہوا ہے مائی منی مائی چوائس، میرے پیسے میری مرضی. تو آپ کے حق حلال کے پیسے ہیں، آپ پلیز اس کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کا فائدہ ہو. اس میں کوئی لیگل کام نہیں ہے. آپ اپنی ریمیٹنس اپنے پاس رکھیں 8 فروری تک. آپ انویسٹمنٹ پاکستان میں روکیں 8 فروری تک. آپ وہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ کو فریز آؤٹ کریں 8 فروری تک. اس سے کیا ہوگا کہ جب ان کے پاس جو بھی مافیا اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس کم سے کم ٹیکسز کے پیسے کلیکٹ ہوں گے، تو کم سے کم پیسے ہوں گے. اس کا مطلب یہ تنخواہیں وغیرہ بھی کم سے کم دیں گے، ان کو سکویز آؤٹ ہوگا. جیسے ابھی انہوں نے 700 ملین IMF سے لیے ہیں، تو یہ بیسیکلی بیگنگ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ پاور ہے، اکنامک پاور ہے، اس کا آپ استعمال کریں. یہ ڈنڈے سے بھی بیٹر ہے، یہ باقی چیزوں سے بھی بیٹر ہے. اکنامک آپ کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ شفاف الیکشن کی طرف جائیں گے. اس لیے نہیں کہ یہ چاہتے ہیں، مگر مجبوری میں یہ جائیں گے. اوور ٹو یو گائز. کوئی کوشچن ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی انجم بھائی، جی انجم آپ. جی شکریہ عابد بھائی. یہ آسم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ کریں گے بات اب. جی آسم بھائی. آپ ہماری اس پیغام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم مشن چلا رہے ہیں کہ ہم جی یہ پیغام ٹھیک ہے جناب. یہ خان صاحب کا بھی پیغام یہی تھا. پہلے انہوں نے ریمیٹنس کے اوپر، اور لوگوں نے کافی سارا آپ کے دیکھیں، یہ جو میرے خیال میں کل جب 2 دن پہلے میں نے اسٹیٹکس دیکھے تھے، تو اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر کمی آئی ہے. تقریباً جو پہلے یہ پاکستان خان صاحب کے دور میں تقریباً آلموسٹ 16% ریمیٹنس یہ لیٹ گزمبل تھی، تو ابھی یہ تقریباً 3% اس کے اندر کمی آئی ہے. تو باقی یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں جناب. خان صاحب کے ساتھ تو یہ انہیں کی، اور بیسیکلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور اسی امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی آپ کے اس کے اندر یہ
आप इसके अंदर ये किए हैं बेसिकली ये सारा अपने पीटीआई को करने के लिए इलेक्शन के अंदर, ताकि इनको जनाब ये जितने भी वो खान साहब कहते हैं हैंडलर हैं, तो इनको हम फैसिलिटेट तो नहीं कर सकते ना। तो बाकी आसम भाई भी हैं तो आप बात करें, या फिर पाकिस्तान भाई को अगर आपने बात करनी है तो करें। जी अगर आपका कोई सवाल है तो सर पाकिस्तान फर्स्ट रात की राही अगर आप बात करना चाहें। आसम भाई बात करें ना, क्या हो गया आप हंसते हैं, बात करें जी मोइन भाई। यार ये थोड़ा हम मसरूफ है इसलिए। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर कामयाब हो गया तो फिर आइंदा भी करेंगे, टिकटॉक और एक्स को मंगाएंगे इंशाल्लाह। जी आसम भाई आसम जी बोले। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं तो इन्फॉर्मेशन मोइन भाई आप कर लें बात कर नहीं करें हाँ, मैं कर दूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किसी को कोई खबर है कि इमरान खान साहब कोई कब तक बाहर आएंगे, क्या उनके ऊपर केसेस बाकी रह गए हैं, क्या कोताहियां हमारे वकला की तरफ से कि 200 केसेस तो एक इंसान के ऊपर हैं, लेकिन इनको जो वो कबलज वक्त वो कबलज गिरफ्तारी जमानत होती है उनकी समझ नहीं आती, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपनी अपने टिकट्स की फिक्र है। तो मैं तो काफी फिक्रमंद हूँ इमरान खान साहब के बाहर आने के हवाले से, कि मैं मेरी जात के लिए तो मेरा जाती राय है कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। बड़े बड़े बुर्ज हमने उलटते हुए देखे हैं ये पिछले कुछ अरसे के अंदर ना, बड़े बड़े ऐसे लोगों ने जिनसे हम तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि ये भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, ये भी पीटीआई का साथ जो है ना छोड़ देंगे। वो आप अंदाजा ये लगाएं जो केस है अभी हमारे ऊपर, ये कि आपके चेयरमैन ने जो है ना वो बंदा लगा, ये जो आपके इंतखाबात हुए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिनमें चेयरमैन की कोई से का प्रॉब्लम है, और वो चेयरमैन कौन थे, वो असद उमर साहब थे, वो किधर होते हैं किसी को कोई नहीं पता हो। तो खैर बार का मेरा फिर भी बुनियादी सवाल वही है जी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हमें बताएं आबिद साहब, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू जी बीएफटी भाई कौन जवाब देगा आपकी तरफ से? जी इजाज़ साहब बोल सकता हूँ? जी 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 एशियन जी एंगल बोल जी इन्होंने जो है एक दो खदशात का इजहार किया, तो उसके जवाब में मेरा ये है कि देखें इमरान खान साहब इस वक्त जिस फस्तायत के शिकार हुए हैं और जिस तरह इन माफियाज़ ने जो है इस तरह के ओछे हथकंडों से और इस सिस्टम में जो है उनके ऊपर FIRs करवाई हैं, दुनिया के किसी ममालिक में भी आप चले जाएं जहां से ये मॉडल लिया गया है, वहाँ भी आप देख लें कि इस तरह के जो है अंधे निज़ाम और सिस्टम नहीं होते जो इस वक्त पाकिस्तान में है। पिछले दिनों में मैं ये बात बार बार अपने दोस्तों को बता चुका हूँ कि मेरी पार्टी का नाम है PTI, इंग्लिश में है, और अगर इसको उर्दू में लें तो तहरीक इंसाफ है, यानी इंसाफ के लिए जंग लड़ रहा है हमारा खान। तो ये है कि रूल ऑफ लॉ की जंग के साथ इस वक्त जो दरपेश मसाइल पाकिस्तान में हैं वो हैं रूल ऑफ लॉ के, वो हैं हमारे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए तो ये वो जंग है। अब उस जंग में मुकम्मल तौर पे हम घुस चुके हैं। अब इससे निकलने के लिए जो है हम सब को साथ देना है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब एक जो है हमारे लिए फाइनल फाइंडिंग है, इसमें कौन आता है कौन जाता है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। रही बात कि जो वो स्लोगन लेके चले थे उस स्लोगन के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी का यही एक मुतालबा है कि मुल्क पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ का जो है वो हुकूमतें हों, रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ कम अज़ कम हर बंदा बराबरी पे हो। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। उसी वक्त कौमें जो हैं वो तरक्की की राह पर चलती हैं जब उनके जो है इंसाफ के निज़ाम जो हैं वो बेहतर तरीके से चलते हैं। तो रही बात खान साहब के आने की, तो इंशाअल्लाह ताला देखें ये वो चीज़ें हैं जो अब आपको ऑब्ज़र्व करनी है
पिछले 2 सालों में आपने हर इदारे की कारकर्दगी को जांचा भी, पड़ताल भी की, सब कुछ आपने देखा। अब असल गोल जो है इस वक्त जो होने जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, 4 इस्तीफे, 6 इस्तीफे, 2 इस्तीफे, 3 इस्तीफे, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको होती नज़र आ रही हैं। तो अब कोई दूसरी राय नहीं है, मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी इसमें गलत भी हो सकती है, वो ये है आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैं बार बार कहता था कि इस आइन की हिफाजत का ज़िम्मा जुडिशरी का, और जुडिशरी में जो है, जो मेन रोल है वो काले कोट वालों का है, हमारे अदलिया के जो इस वक्त वकला हैं उनका है। वो तहरीक तो चला चुके, अब उस तहरीक ने जो ज़ोर पकड़ना है देखिएगा, इंशाअल्लाह वो निकलेंगे और अवाम फिर इंशाअल्लाह ताला उसी रूल ऑफ लॉ की जंग में जो है इमरान खान के संग होगी, और वकला के संग मिल के हम इंशाअल्लाह ताला ये रूल ऑफ लॉ की जंग को भी विन करेंगे। थैंक यू जी। अंजम भाई साहब, बड़ी जज्बाती मेरे भाई ने तकरीर की है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो। और बहरकत -1 वहां भी हुआ जी, -1 यहाँ भी हो रहा है। ये हमें ऐसे इंतखाबात में कि जहाँ पे इमरान खान साहब अंदर हैं, हाफिज साहब जो हैं वो जा रहे हैं अमेरिका के दौरे के ऊपर, पाकिस्तानी उनसे सख्त नाला हैं जिस तरह से मुल्क चल रहा है, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी इससे खुश नहीं है, रेमिटेंसेस में ऑलरेडी काफी फर्क है। तो ऐसे में वो एहतजाज करना चाहते हैं। शेर अफजल साहब कहते हैं जी कि आज ना करें, ऐसे आप एहतजाज आप ना करें, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। बाद में हमें लीमा खान बताती हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, हमारे पास तो कोई क्लियर डिसाइसिव डायरेक्शन है ही नहीं। हमें क्या पता है कि जिन लोगों को आप कहेंगे कि भाई इनको टिकट दे दिया गया, कौन कह सकता है कि इमरान खान ने दिया? कल को उनकी बहन आके अगर वो फर्ज करें वो कह देती हैं कि भाई इनको हमने नहीं दिया, तो हम फिर उसी स्टेज पे होंगे जहाँ पे फर्ज करें उनको कुर्सी मिल भी जाती है, नीचे से पाए खींचे जा रहे होंगे, इमरान खान साहब हमें दोबारा ये कहानी सुनाएंगे। उसके बाद सर जो बात मैंने की कि -1 इसका मतलब है कि एक्सेप्टेड है, कि ठीक है खान का अपना मामला है, 200 केसेस है, वो हल होंगे, जब वो आएगा तब की तब देखेंगे। अभी हमें इलेक्शन चाहिए था, हमें इलेक्शन मिल गया, खान अंदर है या बाहर, डजंट मैटर, अपनी गुजारते हैं, लोग मजे करो यार। ये तो हुकूमतें हमारे पास पहले, कश्मीर की हुकूमत हमारे पास थी, गिलगित की हुकूमत हमारे पास थी, पंजाब की हुकूमत हमारे पास थी, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे पास थी। अल्लाह के फजल से हमने आपकी आवाज नहीं आ रही आजम, आप कनेक्ट नहीं। सर अब आ रही होगी आपको आवाज, अब आ रही होगी आवाज। मैं कह रहा हूँ जी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, जी अब आ रही है, अब आ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो है ना वो केपी की हमारे पास हुकूमत थी। हमने उसके अंदर से इस्तीफे ही क्यों दिए अगर हमने इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन जीतना था? आई होप कि मैं अपना पॉइंट समझा सका हूँ। थैंक यू जी। बीएफडी भाई, आबिद भाई अगर इनको आप बोले ना, जो भी साहब थे बड़ी अच्छी ये बात करें, इनको बोले देखो ये सब कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट हमारे सामने है, अगर हम ये सोल्यूशन दे, इनके ख्याल में पर्सनली इनका क्या, इनको ये कैसे इसको हल करेंगे, अगर इनके पास ताकत होती या पावर होती, व्हाट इज दिस हिज सोल्यूशन? बिस्मिल्लाह। एक दफा फिर बोलिए। थोड़ी जज्बाती बातें आपने की हैं, थोड़ी मुझे भी इजाजत दें। तो बात वही है कि जब का मौसम सब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। आपकी कौम ने सर मुझे तो मायूस किया है, मैं उसमें शामिल हूँ उसी को, आपकी कौम के अंदर। ठीक है, हो गया, मैं अभी आपको सोल्यूशन मैं देता हूँ। अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर जाके होता है चमन में। ऐसा दीदा वार पैदा जिसको हमने जेल में, हमने बोला जी कि ये 158 डेज हो गए, ये हमारी रेड लाइन है। वो रेड लाइन अगलों ने जेल में रखी हुई है। हमारी गैरत कहाँ पे है? कौमी अहमियत कोई चीज होती है? ओके सोल्यूशन मेरा भाई, प्यारा भाई, सोल्यूशन वो आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या होना चाहिए? यही है कि तुम वो बात वो जैसे पहले की थी ना कि कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। इन लोगों को दिल गुर्दा पैदा करना पड़ेगा, इन लोगों को कॉल देनी पड़ेगी कि आप लोग सड़क के ऊपर आए, एहतजाज करें। अच्छा, आप बात कर रहे हैं एहतजाज की, से भी कहता जाता हूँ तौहीन है दस्तोबाजू, वो बार के जो भरपूर नहीं, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, वो हमें उठा रहे हैं, वो हमारे घरों पे छापे मार रहे हैं, हमारी माओ के गिरबानों पे हाथ डाल रहे हैं सर, और हम जो है वो हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए हैं। क्यों सर, क्यों, आखिर क्यों? अच्छा मेरा प्यारा भाई
نہ تو میں جنرل عاصم منیر ہوں، نہ آپ ہیں، نہ میں قاضی عیسیٰ ہوں، نہ آپ ہیں. ہم تو دونوں بھائی ہیں نا. ہمیں تو ایک دوسرے کو دیکھو سلوشن کی طرف آنا چاہیے نا. نہ میرے کہنے سے آپ میں کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کے کہنے سے. ٹھیک ہے جی جی. کوشچن ہے کہ سلوشن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حل کیسے ہوگا مسئلہ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں نے یہی عرض کیا کہ ہمیں میں بحیثیت پاکستان آپ کون تحریک سی انصاف کنٹری کے میں ہو ادنا سے بڑھ کر میرا کے بھائی؟ آپ میری کون سی یہ ریکویسٹ ہے، آپ کون اپنی سی جو کنٹری بھی میں لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے یا ابھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، گور خان صاحب ہوں یا جو بھی اس پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، کہ ان کو تھوڑا دل گردہ پیدا کر کے احتجاج کی کال دینی چاہیے. اچھا یہ میرا بھائی تحریک آپ کون سی انصاف ہے، یہ کنٹری میں ہو؟ باتوں سے انصاف نہیں کہ اچھا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہمیں باتوں کے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں باتوں سے نہیں مانتے. آپ نے دیکھا کون سے احتجاج اس ملک کے اندر کامیاب اچھا ہوئے جہاں میرا پہ بھائی، ملکوں میرا پیارا شہر بھائی، کو بند کیا میرا جاتا ہے پیارا شہروں کو. بھائی، ایک آپ بند منٹ. کریں. آپ میرا کہتے ہیں پیارا 80% ہمارے پاس جو ہے نا لوگ پاپولیرٹی ہے وہ ہمارے کہنے پہ نکلتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو موبلائز کرتے؟ میرا بھائی پلیز، میرا بھائی ہماری بھی بات سنیں نا. ہم دونوں بھائی ہیں. میں نے کہا نا، نہ میں فائز عیسیٰ ہوں، نہ آپ فائز عیسیٰ ہیں، نہ میں عاصم منیر ہوں، نہ آپ ہیں. تھوڑی پیار سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں بات کر دوں، پلیز مائنڈ نہیں کرنا. مجھے یہ جی شاعری سر، بالکل جو نہیں آتی میرے میرے اوپر سے. جذبات کو میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو بات نہیں اونچی نہیں میرا نہیں نہیں لہجہ نہیں برا نہیں لگے نہیں آئی اپریشیٹ. میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا تھا، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جذبات ہونے چاہیے اور ایسے ہی دیکھو سولوشن جذبات سے نکلتے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے شعر و شاعری کی ہے نا، وہ میرے اوپر سے گزر جاتی ہے. لٹرلی آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ پوئٹری. تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا. تو اس لیے میں نے کہا اگر وی کم ٹو دا کوشچن. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے. میں چھوٹے 2-4 سوال کروں گا. اچھا اگر آپ آنسر کریں. آپ کون سی کنٹری میں ہوتے ہیں رائٹ ناؤ میرا بھائی؟ سر میں اسی جی کنٹری میں ہوتا ہوں جو پاکستان کو رول کر رہی ہے اس ٹائم. اچھا ٹھیک ہے. اوکے لیٹس اسٹے فوکس آن دا پوائنٹس. ٹھیک ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہو. ٹھیک ہے. آپ نے جب عمران خان کی حکومت گئی ہے اینڈ انٹل ٹوڈے آپ نے ان پرسنل کیپیسٹی کون سا کام کیا ہے جو پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہو یا پاکستان عمران خان کے لیے کوئی اچھا ہوگا؟ جسٹ ون تھنگ کہ کسی کو موٹیویٹ کیا ہو یا اینی تھنگ کہ ہم انسپریشن لینا چاہتے سر ہیں. بہت پلیز. ادنا سی کاوشیں ہیں، مطلب اپنے منہ میاں مٹھو میں نہیں بننا چاہتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں لیکن تھوڑے مجھے مٹھو اچھا نہیں بنے لگتا. بھائی. میں نہیں بھائی جان، ایک منٹ، ون سیکنڈ. اپنے شیر آپ میں نے مٹھو آپ بننا کو ہے بیان کیونکہ کر رہا ہمارے پاس 4 ہفتے رہ گئے. آپ مٹھو بنے کہ ہم آپ کو کاپی کریں. پلیز 4 ہفتے بتائیں آپ نے کیا کیا، ہم بھی وہ کریں انشاءاللہ. سر پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں سے بات کی، ان کو موٹیویٹ کیا، اپنے گھر والوں سے بات کی، پاکستان میں جو ریلیٹیوز ہیں ان کو کنونس کیا. میرے خود تایا ابو وفات پا چکے ہیں، ان کی ساری فیملی نون لیگ کی تھی. ان کو تبلیغ کی کہ آپ ووٹ ڈالیں، عمران خان ایک درست ٹھیک ہو. بندہ اور اوکے فائنلی وہ میرے ساتھ مطلب لیٹس میری اسٹے بات کو فوکس. مانے. لیٹس نہ اسٹے صرف یہ فوکس. کیا، اس جی کے جی. علاوہ جہاں پہ پاکستان میں کال کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ آئیں، تو ہم خدا جانتا ہے کہ اپنا ٹکٹ لگا کے پاکستان پہنچے جناب. تو یہی کچھ کر سکتا اوکے تھا 1 اپنی سیکنڈ. کیپیسٹی کے جی اندر. جی جی. اللہ تعالیٰ آپ اوکے دعا اوکے کریں میرے لیے کہ مزید مجھے طاقت دے. میں تیار ہوں اوکے انشاءاللہ. اوکے اوکے لیٹس فوکس. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت اچھا کام کیا. ہیڈس آف ٹو یو. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ عابد حسین گوندل کی جو براڈ ہے، یہاں پر پورے پاکستان میں اپنے خرچے پہ، اوورسیز اپنے خرچے پہ ہم وال چاکنگ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں سٹیکرنگ کر رہے ہیں. وہ پرانے سٹائل کی وال چاکنگ نہیں، سٹیکرنگ ہو رہی ہے 24/7. آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پچھلے 8 مہینوں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اپنے خرچے پہ. ہم کوئی میاں مٹھو نہیں بن رہے. ریمیٹنس ہم یہاں ایک جگہ پہ جا کے ٹریول ایجنٹ کو فزیکلی جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ریمیٹنس نہ بھیجو، وہ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی یہ کمائی ہے. جو پاکستانی اوورسیز رہ رہے ہیں، آپ کے بھی وہاں جہاں بھی جس سٹی میں آپ ہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی ٹریول ایجنٹ ہے، منی گرام اور ویسٹرن یونین اور پتہ نہیں کیا کیا پیسے بھیج رہے ہیں. ان کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پریکٹیکل کام کی ہم وی ٹرائی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سولوشن دیتا ہوں. چھوٹا سا. پاکستان میں جتنے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہے، خاص کر جو آپ کو پتہ ہے ملٹری کے جو عسکری وغیرہ ہیں، اس کی ڈیٹیلز گوگل پہ سب کچھ پڑی ہیں. اگر 8 ہفتوں کے لیے 4 ہفتوں کے لیے سارے پاکستانی ان بینکوں سے اپنا پیسہ ودرا کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ پارٹ اس کا ود ان 4 ویکس آٹومیٹکلی فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. ریگارڈلیس عمران خان اندر ہے یا باہر ہے، وہ علیحدہ کوشچن ہے، مگر دے ول بی فورس. کیش کی لوکل کرنسی کی لیکوڈیٹی میں فرق پڑے گا. جو آپ کے جو پیسے بل جو ہوتے ہیں
ساری دکانوں کے یا آپ کے جتنے بھی یہ وردی والے ان کی تنخواہیں روپیز میں ہوتی ہیں. اب ڈالر اوپن مارکیٹ سے آپ خریدتے ہیں, ڈالر کی شارٹیج ہوگی, فلائٹ آف کیپٹل ہوگا, کیا ہوگا, اسٹریٹ اوے وہ سکویز ہوں گی, انٹرنیشنل پیمنٹ, آئل پیمنٹ اور باقی جو ان کی انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے وہ سکویز آؤٹ ہوں گی. آئی ایم ایف ان کو میکسیمم 700 ملین دیا ہے, اور یہ لوکل اکانومی میں آپ 4 ویکس کیا 2 ہفتوں میں سکویز کر سکتے ہیں. وڈ یو ٹیک انیشیٹو ٹو موو فارورڈ اینڈ جوائن ہینڈ ان می؟ جی میرا بھائی. جی بہت بہت شکریہ. پاکستان بھی بات کرنا چاہتے ہیں. باقی سر آپ اپنا ذوق پیدا کریں تھوڑا سا. شاعری بڑی اچھی چیز ہے, یہ آپ کو ویسے انلائٹن بھی کرتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ایکسپریس نہیں کی جا سکتی, تو یہ ایک وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے شاعری. تو بڑا اچھا ہوگا کہ آپ کو سمجھ آیا کرے. تھوڑا تھوڑا اپنی زبان ہے اس کے اوپر بھی غور کریں, پہلی بات تو. باقی ہم بالکل بھائی ہیں, اور آپ کی ایفرٹ سر میری سر آنکھوں کے اوپر بہت اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ بھی پریکٹیکل کرنا جو ہے نا بہت بہتر ہے. وال چاکنگ جیسے آپ نے ذکر کیا, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت سخت ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت. کسی بھی قسم کی اگر ہمیں جو ہے نا کوئی اس طرح کی سپورٹ ہمیں کی جا سکتی ہے. میڈیا کے اوپر تو ہمارا نام بھی روکا جا چکا ہوا ہے, تو یہ تو بڑی بیسک چیزیں اور بہت زبردست, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. دوسری بھی جو آپ نے بات کی, یہ عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا اس دوران میں بھی انہوں نے بات کی تھی آپ اپنے بلز نہ دیں, ریمیٹنسز پاکستان کے اندر نہ بھیجیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے دور کے اندر بات کی تھی بالکل اس طرح کی. تو یہ ایک اچھی بات ہے, بالکل زبردست بات ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سر اگر آپ لوگوں کا ایک اچھا بڑا گروپ ہے, میں تو ایک انڈیویجول کے طور پہ بات کر رہا ہوں, سجیشنز ہی دے رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خطوط سے پہلے بھی ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا, لیکن کم از کم اپنی قوم میں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس کو انصاف, عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف سے برتنے کے لیے کم از کم پاکستانی عوام خطوط لکھے. یہ ایک سجیشن ہے, مطلب بے بی آپ رانگ, جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے وہاں پہ آپ مجھے ٹھیک That کریں. میرا بٹ بھائی ویل ڈن سر, بہت اچھا کام کر میرا رہے بھائی ہیں. ہولڈ دس پوائنٹ. یہ خط والی بات کو ہولڈ کریں, خط والی بات کو ہولڈ کریں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا گروپ یہاں کیا کر رہا ہے. اچھا ہم ایک منٹ یورپین بی بھائی, میں اپنے بھائی کو یہ جواب دے لوں کہ آپ کو شعر و شاعری کیوں نہیں آتی, کیونکہ یہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں رہے, یہ یوکے سے. جی جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. جی نیگیٹو میں نہیں بولا تھا, مجھے میں ریالٹی بتائی تھی. ہاں, نو ایک اور ڈسرسپیکٹ. بات, یہ بڑا پیارا بھائی ہے, یہ نیگیٹو نہیں جاتا کوئی بھی. جی جی بی ایف ٹی, اوور ٹو یو سر. جی ویلکم اوسی بھائی, ویلکم. اچھا اوسی بھائی بھی آ گئے ہیں. اچھا یہ اچھا ہمارے اوسی بھائی بھی امریکہ سے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو. دوسرا, میں اگر بھائی کو سوری آپ بھائی نے بولا تھا نا کہ لیٹر لکھیں چیف جسٹس کو یا قاضی فائز عیسیٰ کو لکھیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں میرا بھائی, ہم اس پلیٹ فارم سے, عابد حسین گوندل کی پلیٹ فارم سے, ہمارا ٹیم کا نام ہے ٹیم ٹک ٹاک سے ہم جانے جاتے ہیں. اچھا, یہاں سے ہم ڈوسیئر تیار کر رہے ہیں, وہ جائے گا یورپین پارلیمنٹ میں. 3 منٹ کی سپیچ ہوگی آن بیہاف آف اس. وہاں پر آلریڈی 15 لوگ اندر بھی جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر, اس سے باہر بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے, اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی جائیں گے, ہیگ میں بھی جائے گا. تو جہاں جہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, تو ہم آپ کو بھی ایڈوائز کریں گے کہ آپ بھی اگر چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو بھی پی ڈی ایف میں یا ہارڈ کاپی ڈوسیئر بھیج سکتے ہیں. آپ بھی اپنی پارلیمنٹ میں جائیں, آپ اپنے سینٹ میں جائیں, اپنے لوکل سینیٹر کو انگیج کریں, اپنے لوکل جو پارلیمنٹیرین ہے, جو بھی آپ کا اس کا آلٹرنیٹو ہوتا ہے, کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے, آپ کے بھی میرے خیال سے کانگریس ہوگی یا سینٹ ہوگی, تو اس میں ان سے رابطہ کریں. الیکشن ٹائم آ رہا ہے تو لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آئیں گے, ان کو بولو ہم آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ خان کے لیے آواز اٹھاؤ, او وٹ ایور جو بھی آپ کا لیگل سسٹم ہے, مجھے نہیں پتا. تو ورک آن دیٹ. کیا خیال ہے, فرگیٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر آپ کو پتا ہے سارا مافیا بیٹھا ہوا ہے, قاضی عیسیٰ ہو, قاضی موسیٰ ہو, سارے سیم ہیں, ٹھیک ہے نا, جسٹ نیم چینجز ہیں. وائی ناٹ ان کو باہر ان کے آقاؤں کے سامنے ان کو شرمندہ کیا جائے. جی آپ کا کیا خیال ہے میرا بھائی؟ جی آسم بھائی. آسم جی ویل سیٹ, ویری ویل سیٹ. جی بالکل بہت زبردست. سوری 1 سیکنڈ سر, آپ صاحب. چلیے عابد بھائی موو کرتے ہیں آگے. آسم بھائی تھوڑے سے جو بیزی پہ ہوں گے, یہ پاکستان بھائی ہیں, یہ پاکستان سے ہی ہیں, تو پاکستان فاسٹ ان کو سنتے ہیں تو پھر یہ پاکستان میں. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ لوگ, خیریت سے ہیں؟ جی سر جس طرح اگر آپ ہمیں بتا دیں پاکستان کہاں سے ہیں, اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو. بس جی پاکستان بیلجیم سے ہم, جہاں جزیرہ ہے,
बेल्जियम से, मैं भी बेल्जियम से हूँ यार। नहीं आप बात को सीरियस ले गए। मैंने वो बस मैं वैसे केपीके से हूँ। चल ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक, कोई मसला नहीं। ठीक जी सर। नहीं अब कोई नहीं बैठा, चलो अब मैं ओपनली बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। मैं एक लोटे के हल्के से हूँ और ससुराल मेरा नून लीग की है। बहरहाल खुद पीटीआई के सपोर्टर है हम 2008 से। सही बताया। और है हम सबका यही मसला है। हम असल आधी बिरादरी जड़ी उधर नहीं आधी उधर नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। सर ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। किसी जी ਦੱਸੋ। ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਓਏ ਓਏ ਉਹਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਸ ਕਿਸਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? नहीं कर सकते, सुन रही है, हाल ही भी सुन रही है। मैं तो कहना बगैरत दे पटवारी कह ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ सर जी जिम्मेदार भी हैं, फूड इंस्पेक्टर भी हाँ ते होटल तो खाने मिल जाते ने, फोन ते मिल जाते ने। ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ अच्छा सर टॉपिक ते आंदे हैं। सर मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिस तरह का ये हालात क्रिएट कर चुके हैं ना, हमारे घरों में भी लड़के डाले हैं। हम एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हमारी भी फैमिली के सामने हमें हरासा भी किया गया, बहुत से थ्रेड भी दिए गए, अब तक फेस कर रहे। ठीक है, मैं तो सारे इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हम रेमिडेंस करें कुछ भी करें, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक की खातिर आवाज नहीं उठाएंगे, हमें मरना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, फिर जाके कुछ बनेगा। जिस तरह का इन्होंने कंट्रोल्ड हर डिपार्टमेंट में ना अपना बंदा बैठा रखा है और पूरा मुल्क आपका हाईजैक हो चुका है। जिस वक्त हाईजैक हो जाए फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ जहाद फर्ज हो जाता है। भाईजान अब वो बातें रह गई हैं। IMF ने कर्जा भी अप्रूवल कर दिया है, हमें ईरान की तरह करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो भी हो रहे हैं फॉर्मेलिटी है। पहली बात है होते हैं या नहीं, अभी बहुत गेम पड़ी है, कल के दिन में बहुत बड़ी गेमें होने वाली। अब पता नहीं किस किस का इस्तीफा आता है, आरिफ अलवी का ना कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, समझ तो रहे हैं। मैं ओपनली क्या बात करूं, जिस तरह का हमारे मुल्क के साथ किया हुआ है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? जी सर। BFT भाई आपके पास कौन है जो इन्हें बताएगा? ओसी भाई पहली बार आए। ओसी भाई जी, ओवर टू यू ओसी भाई। वेलकम ओसी भाई ये इस टाइम मैं स्पेस में बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरे दोस्त हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि चलो इधर से हम कुछ सवाल लेते हैं और उधर से कुछ जवाब देते हैं, तो उधर से सवाल लेते हैं, इधर से जवाब देते हैं। क्या ख्याल है? तो आज जबरदस्त जनाब। जी बिल्कुल। सारे आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम मेरी जानब से सारे भाइयों को जी, आपको भी आपके दोस्त को भी। मैं सुन रहा था इनकी बात, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की कि सवाल इनका क्या है जी कि ये जो सिस्टम है ये चूंकि ये रंगमाल बन चुका है, तो इस जिसे कहते हैं कि गुलामी के इस तोक को गले से उतारने के लिए हमें जहाद की जरूरत है। सवाल यही है इनका? जी सर, ये कह रहे हैं जहाद फर्ज हो जाता है, जहाद फर्ज हो जाता है इस सिस्टम में जिस तरह वो कर रहे हैं।
क्यों ओके पाकिस्तान किसी फर्स्ट मैंने सही कहा या अभी तो जी आप जी अपना सवाल दोहरा दें? बिल्कुल आबिद भाई जी मैं जी तो सर, ये जाहिर सी बात है, हमारे घरों में छापे मार रहे हैं, हमारी इज्जत की तार तार किए जा रहे हैं, हमारे माओं के गले में हाथ डाले जा रहे हैं, इनकी माओं को भी पकड़ा जाए, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी सारा कुछ है। गैरत का तकाजा तो यही कहता है। मेरी बीवी को कोई हाल लगा मैं चुप करके देखता रहूं, कल को यही कुछ होगा, ये कल को हमारी बेटियां उठा जाएंगे। और हकीकत है बात, बहुत तकलीफ दे मराहिल है इस वक्त। ये किसी वक्त वो झूठी दहशतगर्दी करके माहौल कुछ बना देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। किया क्या है आज तक? हाईजैक ही किया हुआ है, एज ए डमी के तौर पे बिठा देते हैं। अगर हम आज भी आवाज नहीं उठाएंगे, बगैरत है, इससे अच्छा मर जाए। और जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। खान क्यों स्टैंड करके बैठा है? उसे किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है? कोई मुल्क, जिस मुल्क पे हाथ रखना चाहे वहां उसे लोग उठा ले उसी टाइम पलकों पे। लेकिन इस सोई हुई अवाम की खातिर कर रहा है सब कुछ। लेकिन जी ओसी भाई जी बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू होता हूँ। पहली बात यह है कि हम एक दफ़ा पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसी एंगल से हम बात कर चुके हैं कि देखें, हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी जैसे आप बरसगीर पाको हिंद कहते हैं, इसके जब गोरे की हुकूमत थी यहाँ पे, यानी कि यहाँ जब कॉलोनियल सिस्टम था, तो उस वक़्त यहाँ की जो आबादी थी टोटल यानी कि उसमें ये सारे शामिल आप कर लें, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये सारे ममालिक मिला के जो ब्रिटिश इंडिया इसको कहते थे। ब्रिटिश इंडिया की टोटल जो उस वक़्त पॉपुलेशन थी वो 30 करोड़ थी, ठीक है, 30 करोड़ के करीब इनकी आबादी थी। और यहाँ जो हुकूमत थी गोरे की, गोरे 4-4.5 हज़ार से ज्यादा कभी भी डिप्यूट नहीं हुए यहाँ पे, यानी पूरे 30 करोड़ में 4-4.5 हज़ार गोरे थे। तो गोरों से तो हमने आज़ादी नहीं ली ना, गोरे तो थे ही नहीं यहाँ पे। और गोरों ने जो सिस्टम यहाँ पे जिस तरीके से डिप्लॉय कर रखा था, यानी उनकी एक तो चले ज़िली इंतज़ामिया थी, या पुलिस को डांगें दे दी, या फिर ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मकामी लोग थे, ठीक है, चाहे वो जनरल डायर उनको ऑर्डर करता था और वो लोगों को मारते थे, या 1857 की जब जंग आज़ादी हुई तो उसमें 1 मिलियन के करीब, यानी 10 लाख के करीब। अच्छा जी, मैं तो पहले ये गल आखी जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ओसी भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। खालिद ऐसी किसी और जगह गल पे करने यार, अल्लाह ने बंदे की थी 2 मिनट ओसी भाई वायन हो गया खालिद भाई, सिर्फ एक सेकंड इधर थोड़ा जिहा लाइव करना है। ब्रैडफोर्ड की टीम है, तुसां सारा ना शुक्रिया अदा करना चाहने इस वास्ते लाइव में आखा तुसां ना शुक्रिया अदा हो जाए, बड़ी स्क्रीन ऊपर लो जी। अच्छा ब्रैडफोर्ड तुसां अपना ऑफिस खुल गया जी, ऑफिस आज ओपनिंग हो गई ते तुसां ना शुक्रिया अदा करने वास्ते तुसां कीता फोन जी। अजम 2 मिनट सिर्फ है जेड़ा ना शुक्रिया अदा करने लगा, उसे पीटीआई ना ऑफिस खुले ते सारे ऑफिशियल बैठे ने, उसे पीटीआई ने जितने ना मेंबर कौन बैठे हैं खालिद? सारे पीटीआई सदर ब्रैडफोर्ड ते अपना पूरी ब्रैडफोर्ड की क्यादत बैठी ते बाकी जरा तो असा दुआ खैर हुण थोड़ी कीती ते इस वास्ते असा हुण सोचा कि भाई पूरी टिकटॉक टीम ना शुक्रिया अदा करिए ते इस नोते भी ते रिकॉर्डेड भी पई होनी है दुई नोते भी। अच्छा ते बाकायदा आगाज करने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दो ते आज फेम से बड़े सोहने लग रहे हैं खैर हुए रिकॉर्डिंग ऑन है जी। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, आपकी चाहिए क्योंकि मुझे आप लोगों का मैसेज चाहिए। टीम टिकटॉक ने जो ऐप बनाया है उसके लिए आप लोग ओबियसली बढ़ के उसका साथ देंगे। तो मेरे साथ यॉर्कशायर अंबर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रोफेसर जलील मलिक साहब हैं। आपने ओबियसली उस ऐप का डेमो देखा जब शहरी भाई आपसे लाइव उसको दिखा रहे थे,
آپ اس کمپین کو لے کے چلیں گے پروفیسر صاحب, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, آج جو ہم نے یہاں پہ افتتاح کیا ہے الیکشن آفس کا, مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں گے یہاں پہ اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے. دوسری یہ ایپ کے سلسلے میں ایپ انشاءاللہ ہماری پلاننگ کر رہے ہیں یہیں پہ, اس میں ہماری میٹنگ بھی ہوا کریں گے یہاں پہ آفس میں. اور یہ ہم نے اپنے یہ ٹکٹ ہمارے فائنل ہو جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے, 1-2 دن کی گیم ہے, اس کے بعد پتہ چل جائے گا کون سا انتخابی نشان ہے ہمارا اور کس حلقے سے کون سا امیدوار ہے. ہم کوشش کریں گے پھر اس کے بعد یہاں سے لوگوں کے تعلق ڈھونڈیں گے, لوگ جو اس ایریا کے ہر وارڈ کے, وہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا یہ کمپین چلائیں گے کہ ایپ جو ہے میکسیمم لوگ جو ہے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد ان کو طریقہ ان کا بتائیں گے کس طریقہ اس کو یوز کرنا ہے. یہ ہماری ڈیمونسٹریشن ہوگی ان کے لیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج ایک بڑی زبردست قسم کی ایپ, ہم نے اس دن باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کیا جو ایپ ہے, اور اس میں اتنا زبردست ہے کہ آپ جو کوئی کسی طرح کی جو بھی ہو رہی ہے نا, یہ کہہ لیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کرنے کی کوئی کوشش ہوگی وہ بڑے ایزی کیپچر ہو سکتی ہے اور سیو ہو جائے گی بڑے سیف جگہ پہ. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے نا اویئرنیس اس کی ایک کمپین ہوگی ہماری, جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جو بھی وہاں پہ ہوں گے, پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہوں گے یا باہر ہوں گے, اندر ہوں گے, تو وہ جو بھی ہو جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان کو یہ ہم نے اویئرنیس کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو کیپچر کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے اس کو پہنچانا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا میجر ٹاسک ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. دی ینگ مین یاسر از ہے, obviously is younger than me, is doesn't look like young. Any message for Team TikTok? Obviously you had a conference video clip you watched. What is your opinion? And obviously you're going to support that back in home in your area. Over to you. Assalamu alaikum. Sorry, I'm speaking English. I'm quite comfortable in that. First and foremost, I'd like to say that you've done a tremendous job, Team TikTok, on obviously conveying Khan Saab's message and obviously patrolling the election campaign across your channels of TikTok and various other forms. In terms of the application, it's a very, very good application. It's very, very safe, secure, so there's no issues with that. You can easily capture election rigging on that. If there's any rigging taking place, it can be captured, and as soon as it's captured, you can upload it, and obviously your phone is cleared from any agencies or anybody try to track you down and capture yourselves. It's a really good application. How we're going to support it from the election cell offices, obviously we will have regular meetings here discussing that, and obviously we'll be sharing it nationally across UK and Europe, and also I will be sharing it with my family in Pakistan as well, and obviously giving them a demonstration as well and getting them to share it with their family and friends in Pakistan as well, to make use of it and make full use of it to its full potential, inshallah, on election day, to capture all the moments for elections, and then obviously we can go from there. So thank you very much for obviously creating this, and you are doing a tremendous job. Thank you. Yeah, میرے ساتھ اس وقت بریڈفورڈ سٹی کے پریزیڈنٹ اشفاق رسول صاحب موجود ہیں. اشفاق بھائی کی بھی پیچھے بہت بڑی پینیٹریشن ہے. اوبیسلی بہت لوگوں کو یہ اسلام آباد سے لے کے ڈفرینٹ علاقے فیصل آباد میں لوگوں کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس ایپ کو بڑے زوروں سے لے کے چلیں گے. آپ نے بھی وہ ایپ دیکھا ٹیم ٹک ٹاک کا. شہری بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اینی میسج اشفاق بھائی؟ جی میں سب سے پہلے جو ہمارے شہری بھائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ایپ کی دنیا میں. یہ ایسی زبردست ایپ ہے اور اتنی آسان ایپ ہے کہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ، وہ کینڈیڈیٹس جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، وہ اپنی ٹیمیں بنائیں اور ان سب کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروائیں. اور وہ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے جو موبائل ہیں ان کو آن کریں گے اور کیمرہ آن کریں گے، تو جو بھی وہ پکچر لیں گے، جو ہیپن وہ ریکارڈ کریں گے، وہ فوری طور پر جو ہمارا جو مین سرور ہے وہاں پہنچ جائے گا ود ان سیکنڈ. اور جتنی بھی ہمارے نیٹ ورکس ہیں، سوشل نیٹ ورکس ہیں، ان سب پہ یہ فوراً چلا جائے گا. اور اس کا پھر جو پی ٹی آئی کی جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان میں الیکشن کے دنوں میں، وہ اس کو مانیٹر کریں گی اور اس کا فوری ایکشن لیں گی. اس کا فوری طور پر وہ ان شکایات کا جو گڑبڑ ہو رہی ہے، جہاں پہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، اس کا وہ ازالہ کریں گے. تو اس لیے میں
दिल की गहराइयों से शहरी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीटीआई पर ये बहुत बड़ा एक एहसान किया है, बहुत ही बड़ा ही उन्होंने ये काम किया है, जिससे पीटीआई और उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी आसानी पैदा हो गई है। लेकिन आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि ये वक्त है निकलने का। पूरी पाकिस्तानी कौम 8 तारीख को, 8 फरवरी को घर से बाहर निकले। अगर अपनी किस्मत बदलनी है, अपनी हकीकी आज़ादी को हासिल करना है, अगर मुल्क में तब्दीली लेके आनी है, अगर इन गुंडों, लुटेरों, चोरों, डाकुओं से जान छुड़ानी है और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, तो खान की आवाज़ पर 8 फरवरी को घर नहीं बैठना, निकलना है और वोट भी डालना है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई किसी के साथ मतलब कोई दंगा फसाद नहीं करना, कानून को हाथ में नहीं लेना। खान ने जब भी कहा है, ये कहा है कि पुरअमन रहें, पुरअमन एहतियात भी करें, पुरअमन तौर पर घर से बाहर निकलें। तो मेरी बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से ये दर्दमंदाना दरख्वास्त है पूरे पाकिस्तानी अवाम से कि 8 फरवरी को आप ये समझें कि आप अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं और आज़ादी जो है वो छीनी जाती है, वो आपको कोई प्लेट में रख कर नहीं देगा। इस ऐप को इस्तेमाल करें और इसका बरमला इस्तेमाल करें और जितने भी आपके कोई सपोर्टर्स हैं उनको भी ये ऐप दें ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पोलिंग स्टेशन पे वो वहाँ मौजूद हो और कोई भी गड़बड़ हो उसको वो रिकॉर्ड करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा कि आखिर में हमारे खालिद महमूद भाई, लेकिन मेरे साथ मजहर भाई जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ब्रैडफोर्ड के हैं, और मजहर भाई के पास एक और एज भी है। ये हमसाए हैं फवाद चौधरी के, और ये थोड़ा सा बताएंगे कि जब से फवाद चौधरी ने पार्टी को छोड़ा है